ڈاکٹر صاحب میری مدد کریں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج میں مر ہی جاؤں گی۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ اس کی ماں اور بھائی اس کے ساتھ تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دونوں کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا اور اس نے پورے گھر میں شور شرابہ مچا دیا تھا۔ وہ تو خود پر ایک ذرا سی کھرونچ تک برداشت نہیں کرتی تھی اور اب تو اس کے پیٹ میں شدید درد تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں اور اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہوئی تو نرس نے ان دونوں کو باہر ہی روک دیا تھا اور رمیسا تنہا ہی اندر گئی تھی۔ رمیسا کو دیکھ کر ڈاکٹر کے برابر میں بیٹھا بریر شاہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ آپ نے ضرور باہر کا کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے جب ہی آپ کے پیٹ میں درد ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے، بس آپ کچھ دن کے لیے باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے نرم سے لہجے میں کہا اور اس کے لیے دوائیاں لکھنے لگا تھا۔ پلیز ڈاکٹر میری مدد کریں اور میرے گھر والوں سے کہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں، آپ پلیز میری جھوٹی رپورٹ بنا دیں۔ رمیسا نے ہلکے لہجے میں سرگوشی کی تھی کہ کہیں ڈاکٹر کے برابر میں بیٹھا کھڑوس سا شخص ان دونوں کی باتیں نہ سن لے۔ وہ شخص بظاہر موبائل میں مگن نظر آ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ رمیسا کی طرف تھی۔ رمیسا کی بات سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے چند لمحوں کے لیے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لڑکی آخر کیا تھی؟ وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو صرف بد ہضمی ہوئی ہے، آپ پریگننٹ نہیں ہیں، ڈاکٹر نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میری رپورٹ بنا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، میرے گھر والے ایک کھڑوس انسپیکٹر سے زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، جبکہ مجھے تو ڈاکٹر پسند ہیں۔ میں کسی ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتی تھی، نہ کہ کسی رشوت خور پولیس والے سے، رمیسا نے برے برے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے اس کا منہ دیکھا تھا، اسے جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ اس کی بے تکی باتوں پر ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے بریر شاہ نے سر جھکائے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کہے لگا کر ہنسے۔ پلیز ڈاکٹر بنا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کچھ ہی دیر میں میرا منگیتر آتا ہوگا، کیونکہ میرے بھائی نے اسے بھی فون کر کے بتا دیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اب میں ایک تیر سے دو شکار کروں گی۔ جیسے ہی وہ رپورٹ دیکھے گا اور میرا پھولا ہوا پیٹ دیکھے گا، مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور میں آزاد ہو کر اپنی زندگی سکون سے گزاروں گی اور پھر کسی ڈاکٹر سے شادی کروں گی، رمیسا نے مزے سے مستقبل کے سپنے سجاتے ہوئے کہا تھا۔ بریر شاہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر گیا تھا۔ رمیسا اپنی ہی باتوں میں مگن تھی، اس نے اس اجنبی سے شخص کو نوٹس تک نہیں کیا تھا۔ اسی وقت رمیسا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون بجا تھا۔ اس نے موبائل پر چمکتے ہوئے نمبر کو دیکھا تھا اور پھر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ کیوں ڈارلنگ، مجھ سے بچنے کے لیے اپنی فیک پریگننسی رپورٹ بنوائی جا رہی ہے؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے میرے پاس آنے کی؟ ویسے بھی تم کچھ ہی وقت میں میرے پاس آ رہی ہو، اس کے بعد تمہیں پریگننٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے شرافت سے ڈاکٹر کے کلینک سے باہر آؤ، ڈاکٹر کو زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بریر شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر رمیسا کے چھکے چھوٹے تھے، وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، وہ اپنا پیٹ درد یکسر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے تیزی سے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا تھا، اسے اس کمرے کی دیواریں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں اور تیزی سے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ ڈاکٹر اسے ہونک بنا جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ وہ حیران و پریشان سی ڈاکٹر کے روم سے باہر آئی تو سامنے ہی بریر شاہ کھڑا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو چند لمحوں پہلے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بریر شاہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ عطیہ بیگم رمیسا کی طرف بڑھی۔ پیٹ کا درد اب کیسا ہے؟ عطیہ بیگم نے پریشانی سے سوال کیا تھا، جبکہ رمیسا کی توجہ ان کی طرف بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ صدمے سے چور بریر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس قدر شرمندگی اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بریر شاہ کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ رمیسا کے برابر میں رکھا فون بج بج کر بند ہو گیا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فون اٹھا سکے۔ سکرین پر بریر شاہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ رمیسا نے بیزاری سے سکرین کی طرف دیکھا تھا اور پھر دوبارہ سے اپنے سر کو گھٹنوں پر جھکا لیا تھا۔ وہ اس شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ بریر شاہ رمیسا کے بڑے بھائی اسد کے بچپن کا دوست تھا۔ جانے کب رمیسا نے بریر شاہ کے دل میں جگہ بنائی، بریر کو احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔
وہ بچپن سے ہی نازک سی رومیسا کو بے انتہا پسند کرتا تھا، مگر اس سے کبھی اپنے دل کی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکا تھا، اس لیے اس نے سیدھا رومیسا کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور اسے تو بریر شاہ کو بچپن سے جانتا تھا، وہ اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ اس نے فوراً ہی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ بریر شاہ لاکھوں میں ایک تھا۔ اسد کو پورا یقین تھا کہ بریر اس کی بہن کو بہت خوش رکھے گا، مگر رومیسا اس رشتے سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ بریر شاہ سے پورے 7 سال چھوٹی تھی، اس کے اندر ضد اور بچپنا تھا، جبھی وہ اس رشتے کو ختم کروانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس نے بریر شاہ جیسے خشک مزاج انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیا مصیبت ہے، اگر بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو وہ لازمی کہیں بزی ہے، اس طرح سے بار بار فون کر کے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ رومیسا نے فون کان سے لگا کر انتہائی بدتمیزی سے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، مگر اس کا تیز لہجہ سن کر بھی بریر شاہ کے ماتھے پر بل نہیں پڑے تھے، بلکہ اس کے ہونٹوں کو ایک دھیمی سی مسکان نے چھوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رومیسا بچپن سے ہی ضدی ہے، اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتی تھی، اس لیے بریر شاہ نے اس کی بات کا بالکل بھی برا نہیں منایا تھا۔ ویسے جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہارے پیپرز ختم ہو گئے ہیں اور کچھ ہی دن میں رزلٹ آنے والا ہے، اس لیے تم پڑھائی تو نہیں کر رہی ہوگی، اور باقی بچے گھر کے کام، تو گھر کے کام کرتے ہوئے تمہاری جان جاتی ہے، اس لیے تم کام بھی نہیں کر رہی ہوگی۔ تو تم کہاں بزی ہو اس وقت؟ یقیناً تم اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوگی، کوئی مووی دیکھ رہی ہوگی یا پھر کوئی ناول پڑھ رہی ہوگی، بریر شاہ نے شرارت سے سوال کہا تھا۔ اس کی بھاری گھمبیر آواز رومیسا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے اس قدر درست اندازے پر رومیسا نے چونک کر اپنے سے کچھ فاصلے پر رکھے ناول کی طرف دیکھا تھا، جسے وہ کچھ دیر پہلے پڑھ رہی تھی، اور پھر بے اختیار ہی گردن گھما کر ارد گرد دیکھا تھا کہ کہیں بریر شاہ آس پاس تو موجود نہیں ہے، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ اب اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہوں، بریر شاہ نے ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، اور رومیسا نے کلس کر آنکھیں بند کی تھیں۔ اس نے ڈھیر سارا غصہ اپنے اندر اتارا تھا۔ کیوں کال کی ہے آپ نے مجھے؟ رومیسا نے خشک لہجے میں سوال کیا تھا۔ بس تمہاری آواز سننے کو دل کر رہا تھا، بریر شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ رومیسا نے اپنے کان سے فون ہٹا کر سکرین کو گھورا تھا۔ بریر، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میں نے ماما اور بھائی کو بھی اس رشتے سے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں میری کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ان کی نظر میں آپ اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے لیے آپ جیسے انسان کا رشتہ آیا، مگر میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، میں ابھی کسی بھی رشتے میں بندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رومیسا نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ دوسری جانب مکمل طور پر خاموشی چھا گئی تھی۔ رومیسا نے گہرا سانس بھرا تھا، جبکہ بریر شاہ کے چہرے سے مسکراہٹ رخصت ہوئی تھی۔ رومیسا، اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو میں منع تو نہیں کروں گا، جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا، میری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، بریر شاہ نے اس بار دھیمے لہجے میں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اب اس کے لہجے میں پہلے والی شوخی اور شرارت مفقود تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف میرے بھائی کے دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ پلیز خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ جس رشتے میں دونوں کی رضامندی نہ ہو وہ رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، رومیسا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا، اور اگلے ہی پل فون کاٹ دیا تھا۔ بریر کتنی ہی دیر ساکت سا اپنی جگہ بیٹھا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو اس قدر شدت سے چاہا تھا، مگر مقابل کے لہجے میں اس کے لیے صرف بیزاری تھی، محبت کی جھلک دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ بریر شاہ نے گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ جس ایس پی سے لوگ ڈرتے تھے وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے خاموش اور بے بس ہو گیا تھا۔ رومیسا کے لاکھ انکار کے باوجود منگنی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ بریر شاہ کا دل اس رشتے سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا، جانے کیوں؟ اسے یقین تھا کہ وہ کسی بھی صورت رومیسا کو منا لے گا۔ وہ کچھ حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ آج رومیسا کو اپنے ساتھ لیے منگنی کی شاپنگ کروانے آیا تھا۔ رومیسا بے دلی سے اس کے ساتھ پھر رہی تھی، مگر کچھ بھی پسند نہیں کر رہی تھی، یہاں تک انہیں گھومتے گھومتے دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی اور شام سے رات ہو چلی تھی۔ بریر شاہ کتنے ہی ضبط کا مظاہرہ کرتا، مگر اب اس کی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ رومیسا، اگر تمہیں کچھ پسند نہیں آ رہا تو ہم کل پھر سے آ جائیں گے، ابھی میری ایک اہم میٹنگ ہے، میرا وہاں جانا ضروری ہے، بریر شاہ نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا تھا۔ رومیسا نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے پریشان کرنے کا موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟
آپ کی مرضی سے ہی یہ منگنی ہو رہی ہے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ اس رشتے سے منع کر دیں، مگر آپ کو ہی شوق ہے مجھ سے شادی کرنے کا، تو اب بھگتیں. میں تو آج ہی شاپنگ کروں گی. اگر آپ کی میٹنگ اتنی ہی اہم ہے تو آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں. میں بھائی کو فون کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. رومیسا نے کندھے اچکاتے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے کہا تھا. بریر شاہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور 2 قدم اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا. رومیسا نے بے اختیار ہی پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر بریر نے نرمی سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا تھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا. سنہری آنکھیں سیاہ آنکھوں میں نقش ہونے لگی تھیں. کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جاؤں گا؟ بریر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں سوال کیا تھا. اسے اس قدر سنجیدہ دیکھ کر رومیسا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا. اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیر کر اپنے لبوں کو تر کیا تھا. تم میری ذمہ داری ہو اور تمہارا بھائی جانتا ہے کہ میں کس قدر ذمہ دار انسان ہوں. بریر شاہ نے اس کے سبیح چہرے کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے کہا تھا. اس کا لہجہ اب بھی بے حد نرم تھا. تمہیں اگر پوری رات بھی یہاں گھومنا ہے تو تم گھوم سکتی ہو، میں اف بھی نہیں کروں گا. بریر شاہ نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. رومیسا کا دل بے اختیار ہی دھڑک اٹھا. اس نے بریر سے نظریں چراتے ہوئے اس سے اپنا بازو چھڑایا تھا. یہ مال پوری رات تمہارے لیے کھلا رہے گا. اب اس شہر کا ایس پی اپنی ہونے والی بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے. بریر نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا. رومیسا نے بے اختیار اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرائی تھیں. وہ آنکھوں سے دل میں اترنے کا فن جانتا تھا اور اگلے آدھے گھنٹے میں رومیسا نے منگنی کا ڈریس پسند کر لیا تھا. بریر کو بھی وہ ڈریس بہت پسند آیا تھا. کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ مال سے نکل گئے تھے. بریر اسے اپنے ساتھ لیے ریسٹورنٹ چلا آیا تھا. آپ کی تو میٹنگ تھی، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ رومیسا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں سوال کیا تھا. میٹنگ کینسل کر دی ہے، بریر نے گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا. رومیسا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی. کچھ دیر بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ کی سب سے کونے والی میز پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے. رومیسا کے چہرے پر بیزاری رقم تھی، جبکہ بریر شاہ سے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا. ویسے تمہارا نہیں خیال کہ اب تمہیں اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے؟ 2 دن بعد ہماری منگنی ہے اور پھر شادی کی تاریخ بھی فکس ہو جائے گی. تم کب تک یوں مجھ سے بیزار سی پھرو گی؟ بریر شاہ نے آرڈر دینے کے بعد رومیسا کی طرف دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا. یہ اس کے لہجے کی نرمی ہی تھی جس نے رومیسا کو اس قدر منہ پھٹ بنا دیا تھا. وہ اس کا لحاظ تک بھول گئی تھی. رومیسا نے کھا جانے والی نظروں سے بریر شاہ کو گھور کر دیکھا. میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گی. یہ رشتہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے. آپ سب نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، رومیسا نے ناراض لہجے میں کہا تھا. اور پھر وہ اس کی جانب جھکی تھی اور بریر شاہ کی سنہری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا. ابھی ہماری منگنی میں 2 دن باقی ہیں اور ان 2 دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، رومیسا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا. بریر شاہ نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا. اسے جانے کیوں رومیسا کے لہجے سے بغاوت کی بو آئی تھی. کچھ ہی دیر میں کھانا سرو ہو گیا تھا. رومیسا سر جھکائے کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ بریر شاہ کی بھوک اڑ گئی تھی. اس نے رومیسا کی آنکھوں میں ضد دیکھی تھی. جانے کیوں اسے کچھ بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا. واپسی میں بھی دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی. بریر شاہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ رومیسا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. کچھ دیر بعد بریر نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی تھی. رومیسا گاڑی سے اترنے لگی تھی، مگر اگلے ہی پل بریر کے نرمی سے اس نے بازو تھاما تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا. رومیسا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. اپنی ضد میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھنا. بریر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور ساری زندگی کرتا رہوں گا. بریر نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا اور اس سے دور ہوا. رومیسا جیسے ہی ہوش میں آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ تیزی سے گاڑی سے اتر گئی تھی. بریر شاہ نے خاموش نظروں سے اسے گھر کے اندر جاتا دیکھا تھا. جانے کیوں اس کے دل پر بے حد بھاری بوجھ آن پڑا تھا. مما پلیز میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے جانے دیں، میری ساری فرینڈز آ رہی ہیں، رومیسا نے عطیہ بیگم سے ضد کرتے ہوئے کہا. عطیہ بیگم نے گھور کر رومیسا کو دیکھا. رومیسا کل تمہاری منگنی ہے، گھر میں ٹک کر بیٹھو، اس طرح سے تمہارا جانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. عطیہ بیگم نے سخت لہجے میں صاف انکار کیا تھا. ان کا انکار سن کر رومیسا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. بھائی پلیز آپ ہی ماما سے کہیں مجھے جانے دیں، میں جلدی آ جاؤں گی. اسد گھر میں داخل ہوا تو رومیسا اسد کی طرف بڑھی اور اس سے ضد کی کہ اسد نے عطیہ بیگم کی طرف دیکھا جو رومیسا کو گھور رہی تھی.
मामा जाने दें, मैं खुद इसे छोड़ कर आऊँगा और लेने भी चला जाऊँगा। असद ने इसकी सिफारिश की थी। नहीं भाई, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं मुझे लेने, मैं इनके साथ जाऊँगी और वापसी भी इन्हीं के साथ आऊँगी। रुमैसा ने एक और ज़िद की थी और आखिरकार इसकी ज़िद के सामने अतिया बेगम को मानना ही पड़ा था। उन्होंने भारी दिल के साथ इसे जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर जाने क्यों आज इनका दिल बेचैन सा था। रुमैसा ने सादा सी पैरों को छूती हुई ब्लैक कलर की मैक्सी ज़ेबतन की थी, जिसका पिछला गला काफ़ी गहरा था। इसने अपने स्याह बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे, कानों में छोटे छोटे से टॉप्स पहने थे, स्याह रंग का दुपट्टा उठाकर गले में डाला था और अपने पैरों को नाजुक सी हील में कैद किया था। इसकी तैयारी मुकम्मल थी। इसके हाथों में लगी मेहंदी इसे मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। वो अतिया बेगम से मिलकर बाहर चली आई थी, जहाँ इसकी फ्रेंड्स इसका गाड़ी में इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक नाइट क्लब में मौजूद थी। इसने मुतवहश नज़रों से इर्द गिर्द देखा था। ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? इसने दबे दबे लहजे में सरगोशी की थी। डांस फ्लोर पर बेहद तेज़ रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थीं। लड़के और लड़कियां म्यूज़िक की धुन पर बेहंगम तरीके से नाच रहे थे। ये सब कुछ देखकर रुमैसा का दिल बैठने लगा था। इसने कभी ऐसी जगह पर कदम तक नहीं रखा था, इसलिए ये सब कुछ नया था। इसलिए इसे घबराहट होने लगी थी। चिल करो यार, कुछ नहीं होता, रुमैसा के दोस्त ने ऊंची आवाज़ में कहा था, क्योंकि वहाँ शोर इस कदर था कि कानों पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। रुमैसा को पछतावा होने लगा कि वो आखिर यहाँ आई ही क्यों। अगर इसे मालूम होता कि इसकी फ्रेंड्स ऐसी जगह पर आएंगी तो वह कभी इनके साथ नहीं आती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो एक कोने में जाकर बैठ गई, मगर दिल ही दिल में बेहद डर रही थी। अगर इसकी मामा को पता लग जाता कि वह ऐसी जगह पर मौजूद है तो वह इसका क्या हशर करती। वह सोच भी नहीं सकती थी। इसने बेख्तियार ही झुरझुरी ली थी। परेशानी इसके चेहरे से ही आयां हो रही थी। वह खुद पर जबर किए वहाँ बैठी थी। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे जब वहाँ भगदड़ मचने लगी थी। लड़के और लड़कियां डांस फ्लोर से उतरकर इधर उधर भाग रहे थे। रुमैसा ने हैरानी से सबको भागते हुए देखा था। वो समझ ही नहीं सकी कि वहाँ क्या हो रहा था। इसने अपनी दोस्तों की तलाश में नजरें दौड़ाई थीं, मगर इसे अपनी फ्रेंड्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थीं। लोग तेजी से बाहर जाने वाले दरवाजे की सिमत भाग रहे थे। रुमैसा कभी घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। इसी वक्त पुलिस वाले अंदर आए थे। वहाँ पुलिस की रेड हुई थी। म्यूजिक की आवाज़ बंद कर दी गई थी। रुमैसा बुरी तरह से कांपने लगी थी। इसे समझ नहीं आया था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बुरी तरह से घबरा रही थी। वो लोग तेजी से सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। एक लेडी पुलिस कांस्टेबल एक कोने में खड़ी कांपती हुई रुमैसा की सिमत पड़ी थी और इसका बाजू सख्ती से पकड़कर इसे आगे की तरफ धक्का दिया था। रुमैसा इस अचानक उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। वो ज़मीन पर गिरी थी। इसका दुपट्टा भी ज़मीन पर गिरा था। इससे पहले कि वो अपना दुपट्टा उठाती, इसका दुपट्टा लोगों के कदमों तले रोंदने लगा था। वो जितना अपने दुपट्टे को उठाने की कोशिश करती, इतना ही इसका दुपट्टा इससे दूर होता जा रहा था। बेबसी से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इससे पहले कि इसका दुपट्टा इसके हाथ में आता, इसी लेडी पुलिस कांस्टेबल ने इसका बाजू सख्ती से थामकर ज़मीन से उठाया था और इसे दरवाजे की जानिब धकेला था। पुलिस वालों ने चंद ही लम्हों में पूरा क्लब खाली करवाकर इसे सील कर दिया था और अब वहाँ मौजूद सारे लड़के और लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी हो रही थी। रुमैसा एक कोने में खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। इसकी आंखों में लगा काजल इसके आंसुओं से इसके गालों पर बह गया था। रेशमी बाल बुरी तरह से उलझ गए थे। इसका दुपट्टा तक इसके पास नहीं था। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। लेडी पुलिस कांस्टेबल एक एक करके सारी लड़कियों को पुलिस वैन में बिठा रहे थे और रुमैसा शिद्दत से दुआ कर रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए और वो इस जिल्लत से बच सके। इसी लम्हे इसकी नज़र कुछ फासले पर पड़ी थी और फिर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि दुआएं इस तरह से भी कबूल होती हैं। इसने फटी फटी आंखों से बरीर शाह को देखा था, जो उसकी जानिब पीठ किए खड़ा था और फ़ोन कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ तर था। इससे कुछ ही फासले पर इसकी गाड़ी खड़ी थी। एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने इसे पुलिस वैन की तरफ धकेला था, मगर इस बार वो वैन की तरफ जाने के बजाय पूरी शिद्दत से बरीर शाह की तरफ भागी थी। इसी लम्हे बरीर शाह ने भी इसी तरफ देखा था और फिर जैसे वो अपनी जगह जम सा गया था, रुमैसा पूरी शिद्दत से आकर इसके सीने से लगी थी। बरीर शाह साकित हुआ था। इसे लगा कि जैसे इसकी पूरी दुनिया इसे एक लम्हे में रुक सी गई थी। इसने फटी फटी नज़रों से अपने सीने से लगी रुमैसा को देखा था और फिर इसके पीछे खड़ी लेडी पुलिस कांस्टेबल को देखा था, जो ये मंजर देखकर खुद भी परेशान हुई थी। वो लड़की कैसे एसपी साहब के सीने से लग सकती थी? सर, ये लड़की नाइट क्लब में थी, इसे पुलिस वैन में बिठा रही थी तो ये भागकर यहाँ आ गई। बरीर शाह ने सर झुकाए
اپنے سینے سے لگی کانپتی ہوئی رمیسا کو دیکھا تھا اور پھر سرخ نظروں سے لیڈی پولیس کانسٹیبل کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، بریر شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن سر، لیڈی پولیس کانسٹیبل نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا نا آپ جائیں یہاں سے، میں دیکھ لوں گا۔ اس بار بریر شاہ نے مزید سخت لہجے میں کہا تھا۔ آپ لوگ ان سب کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچیں، میں وہیں ملوں گا۔ بریر شاہ نے اسے حکم دیا تھا، مگر اس نے اب تک رمیسا کو اپنے سینے سے نہیں ہٹایا تھا۔ دوسری جانب رمیسا اس کے سینے سے لگی پوری شدت سے رو رہی تھی، یہاں تک کہ روتے روتے بری طرح سے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ بریر شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا اور انابی لب سختی سے آپس میں بھینچ گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگی رمیسا کو دیکھا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا۔ پولیس کی دونوں وینز وہاں سے جا چکی تھیں۔ اس سڑک پر بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ سڑک پر بکھرے پتے ہوا کی دوش پر اڑ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آندھی آنے والی ہو۔ سڑک کنارے لگے درخت بھی جھوم رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے تھے۔ رمیسا کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف رقم تھا، جبکہ بریر شاہ کی سنہری آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ وہ اجنبی نگاہوں سے رمیسا کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے رمیسا پر غور کیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی اس کے سراپے سے نظریں چرائی تھیں۔ چہرے کا رنگ مزید سرخ ہوا تھا۔ بریر، رمیسا اس کا نام پکار کر بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رمیسا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اس کے لیے بریر کو بھیجا تھا۔ رمیسا کی سانسیں بری طرح سے پھول رہی تھیں۔ تم مجھ سے رشتہ ختم کرنے کے لیے اس حد تک چلی جاؤ گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بریر نے رمیسا کی طرف اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ رمیسا نے چونک کر بریر کو دیکھا تھا۔ وہ بات کا رخ کس طرف لے کر جا رہا تھا؟ رمیسا نے بے اختیار ہی نفی میں سر ہلایا تھا، مگر منہ سے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ بریر نے افسوس سے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ پاگل ہوا۔ اس نے بے حد سختی سے رمیسا کا بازو تھاما تھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ رمیسا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ اسے پہلی بار بریر شاہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر تم واقعی اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گی۔ میں اب تک تمہارے انکار کو تمہارا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے جس رشتے میں مقابل کی مرضی شامل نہ ہو وہ رشتہ کسی صورت نہیں چل سکتا۔ تم چاہتی تھی نا میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ تو ٹھیک ہے، میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ رہا تھا، مگر اس کے لیے تمہیں اس قدر گرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ آندھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ رمیسا کے لمبے بال ہوا کے دوش پر اڑ کر بریر کے سینے سے ٹکرا رہے تھے۔ رمیسا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بریر، میری بات سنیں، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، رمیسا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، مگر بریر نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ بریر شاہ نے اس کا بازو مزید سختی سے تھاما تھا، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں رمیسا کے بازو میں دھنس گئی تھیں۔ رمیسا کو بازو کا گوشت پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ شرمندگی اور بے بسی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھی تھی، نرمی دیکھی تھی، مگر اسی شخص کی آنکھیں آج غیظ و غضب سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خود پر کس قدر مشکلوں سے ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کا دماغ چند لمحوں میں درست کر دے۔ وہ ایس پی بریر شاہ تھا، جو بے انتہا سخت مزاج والا اور غصیلا تھا، مگر جانے کیوں وہ اس لڑکی کے ساتھ سختی نہیں برت سکتا تھا۔ رمیسا کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ رمیسا لڑکھڑا کر اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ رمیسا، اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی بولنے کی کوشش مت کرنا، سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تم مجھ سے رشتہ توڑنے کی خاطر اس حد تک چلی جاؤ گی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم اس نائٹ کلب سے باہر آئی ہو، تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہے کہ اگر آج میں یہاں نہیں ہوتا تو تم اس وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوتی؟ کیا سوچ کر تم نے اس جگہ پر قدم رکھا تھا؟ وہ اس پر بری طرح سے دھاڑ رہا تھا، مگر پھر بھی اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رمیسا سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
اس کے نازک سے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ بریر نے ضبط سے اسے گھورا تھا اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ اب یہاں کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ بریر نے اسے بغیر دوپٹے کے سڑک پر کھڑے دیکھ کر مزید ترش لہجے میں کہا تھا۔ رمیسا فوراً ہی گاڑی کی طرف بڑھی تھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی، مگر رو رو کر اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر مزید پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بریر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ گاڑی میں رمیسا کی سسکیاں گونج رہی تھیں، مگر بریر شاہ کا دل پتھر بن گیا تھا۔ اس کی گرفت سٹیئرنگ پر بے انتہا سخت تھی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ رمیسا کے گھر کے باہر موجود تھا۔ جاؤ اندر اور جا کر اپنے گھر والوں کو بتا دینا کہ میں یہ رشتہ ختم کر چکا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس رشتے کے ختم ہونے کی وجہ بھی بتا دینا، بریر شاہ نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ رمیسا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ رمیسا کے چہرے پر تاریکی سی چھائی تھی۔ بریر، ایسا مت کریں، کل ہماری منگنی ہے، رمیسا نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ بریر شاہ نے رمیسا کے سرد پڑتے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی رچی ہوئی تھی۔ اسے اس لمحے اس کے نازک سے ہاتھ بے حد خوبصورت لگے تھے۔ بریر شاہ کا دل بے اختیار ہی دھڑکا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تم یہی تو چاہتی تھی، اب میں تمہاری خواہشیں تو پوری کر رہا ہوں، پھر یہ سب ڈرامہ کیوں؟ بریر سیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب جھکا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرایا تھا۔ رمیسا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ جاؤ اندر، بریر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ بریر، رمیسا نے ایک بار پھر سے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا۔ اندر جاؤ رمیسا، بریر نے سخت لہجے میں اسے گھورا تھا۔ رمیسا کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ بریر کو اس قدر غصے میں دیکھ کر کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی۔ اس کے اترتے ہی بریر نے بنا اس کی جانب دیکھے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رمیسا ہاری ہوئی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے آج احساس ہوا کہ وہ اپنا کس قدر نقصان کر چکی ہے۔ بریر اس سے رشتہ توڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک محبت کرنے والے شخص کو کھو دیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ عطیہ بیگم اور اسد دونوں ہی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ رمیسا کو اس حالت میں گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں ہی پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ عطیہ بیگم تڑپ کر رمیسا کی طرف بڑھی تھی۔ رمیسا، کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ عطیہ بیگم نے رمیسا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا تھا۔ رمیسا نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی سسکیوں کی آوازیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ رمیسا، ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ تم تو اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی۔ اسد نے اسے عطیہ بیگم سے الگ کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پریشانی اور بے چینی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ رمیسا نے روتے ہوئے ساری بات اسد کو بتا دی کہ اس کی فرینڈز اسے بتائے بغیر ہی نائٹ کلب میں لے گئی تھیں اور پھر وہاں کیا ہوا تھا۔ اگر آج وہاں بریر شاہ نہیں ہوتا تو جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری فرینڈز نے نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ ایسی جگہ جا رہی ہیں، ورنہ میں کبھی نہیں جاتی۔ بریر کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں جان بوجھ کر وہاں گئی تھی۔ اور رمیسا نے اسد کے ہاتھ تھامتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں بریر کو سمجھا دوں گا، وہ سمجھ جائے گا۔ اسد نے اسے نرمی سے کہا تھا، کیونکہ اس وقت رمیسا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس پر غصہ کرتا۔ نہیں بھائی، میں جانتی ہوں وہ اب کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے، رمیسا نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں سمجھے گا رمیسا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اسد نے اسے پچکارا تھا۔ نہیں بھائی، بڑی بات ہے، رمیسا نے اسد کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور پھر اسے ساری سچائی بتا دی کہ کس طرح سے وہ بار بار بریر کو اس رشتے کے لیے منع کر رہی تھی۔ عطیہ بیگم اور اسد دونوں ہی اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ عطیہ بیگم تو اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ اس صورتحال میں انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولیں۔ وہ حیرانی سے رمیسا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسد نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی تھیں اور پھر ایک گہری سانس بھری تھی۔ رمیسا، اگر تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی تو تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح سے بریر سے بات کر کے تم نے اس معاملے کو بگاڑ دیا، اسد نے افسوس سے کہا تھا۔ بھائی، وہ میری غلطی تھی، میں شرمندہ ہوں، پلیز آپ بریر سے کہیں اس رشتے کو ختم نہ کریں، وہ بولیں گے تو میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گی، رمیسا نے سر جھکائے روتے ہوئے کہا۔ اچھا، رونا بند کرو، میں بات کرتا ہوں اس سے، اسد نے اسے خاموش کروایا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ اسد وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ عطیہ بیگم سخت نظروں سے رمیسا کو گھور رہی تھی۔ رمیسا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی
اور عطیہ بیگم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ کل ان دونوں کی منگنی تھی، پورے خاندان کو بلاوا بھیج دیا گیا تھا اور اب اچانک یہ سب ہو گیا تھا۔ وہ تو کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بریر شاہ اپنا سارا کام نپٹا کر رات گئے تھانے سے باہر آیا تو اس نے اسد کو سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر سے وہاں کھڑا تھا، مگر بریر کے سامنے جانے کی اس کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ بریر کو دیکھ کر اس نے شرمندگی سے نظریں چکائی تھیں۔ بریر سمجھ گیا تھا کہ رمیسا نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اسد نے اپنے جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ اپنی بہن کی وجہ سے اپنے دوست کے سامنے بے حد شرمندہ تھا، وہ دوست جو اس کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ تم کب سے باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنے لگے؟ اندر آ جاتے یا کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے، میں خود باہر آ جاتا۔ بریر نے اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو غور سے دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور پھر کار کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں ہی اس وقت سیم پوزیشن میں کھڑے تھے اور دونوں کے ہی پاس کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ میں رمیسا کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، اس نے جو کچھ بھی کیا نادانی میں کیا، مگر تم میرا یقین کرو وہ تھوڑی سی ضدی ہے، مگر ایسی ہرگز نہیں ہے کہ کسی نائٹ کلب چلی جائے۔ وہ بہت رو رہی تھی اور قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کی فرینڈز اسے بتائے بغیر اس جگہ لے گئیں۔ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، اسد نے سر جھکائے کہا تھا۔ بریر شاہ نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسد، تمہیں میرے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ رمیسا نے بتایا کہ تم نے اس سے کہا ہے کہ تمہاری طرف سے یہ رشتہ ختم؟ اسد نے اٹکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بریر شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ میں اور کیا کرتا اسد، اسے وہاں دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں کہ لڑکیوں کی عزت اس قدر نازک ہوتی ہے۔ اگر اس کی نظر مجھ پر نہ پڑتی، وہ پولیس والے سے یہاں تھانے لے آتے تو کیا وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ بریر شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اور ویسے بھی وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، وہ مجھے مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں۔ بریر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول ہی گیا تھا۔ وہ بہت رو رہی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، اسد نے سر جھکائے کہا تھا۔ بریر نے سپاٹ نظروں سے اسد کی طرف دیکھا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ کل تم دونوں کی منگنی کی پورے خاندان کو دعوت دے دی گئی ہے، اب اس طرح سے رشتہ ختم ہوگا تو لوگ میری بہن کے کردار پر سوال کریں گے۔ میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے، اس کی خوشی کے لیے اگر مجھے تمہارے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑیں تو میں جوڑ لوں گا۔ اسد کا لہجہ نم ہوا تھا۔ اپنے دوست کو اس طرح سے ٹوٹا بکھرا دیکھ کر بریر شاہ نے ٹھنڈی سانس بھری تھی اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گھر جاؤ اور جا کر منگنی کی تیاری کرو، بریر شاہ نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر اسد کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی آگے بڑھ کر بریر شاہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ رمیسا ہلکے گلابی رنگ کی پیروں کو چھوتی ہوئی میکسی میں دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ تھا اور نازک سی جیولری میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر حزن چھایا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بریر اسد کے کہنے پر اس سے منگنی کے لیے رضامند ہوا تھا، ورنہ جس قدر غصے میں وہ کل رات تھا، اس کے بعد اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بریر اس سے منگنی کرنے کے لیے راضی ہو سکتا ہے۔ رمیسا کی آنکھیں میک اپ میں بھی سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ رہی تھی کہ اگر کل رات بریر شاہ وہاں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کل رات وہ اس کا محافظ بنا تھا اور رمیسا اپنا دل اس کے قدموں میں ہی چھوڑ آئی تھی، مگر یہ سوچ ہی بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو لا رہی تھی کہ اب بریر شاہ اس سے کبھی ویسی محبت نہیں کرے گا جیسی یہ سب ہونے سے پہلے کرتا تھا۔ اس کا دل ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ رمیسا کو پھولوں کی چادر تلے لاؤنج میں لایا گیا تھا۔ پورے لاؤنج کو خوبصورت گلابی اور سفید رنگ کے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایسے میں رمیسا کی کزنز اسے لے کر باہر آئی تھیں۔ رمیسا کا سر جھکا ہوا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھے بریر شاہ کی جانب دیکھ سکتی۔ اسے لا کر بریر شاہ کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ بریر شاہ نے ترچھی نظروں سے سجی سنوری سی رمیسا کو دیکھا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر پھر بھی اس کے نازک سے بدن کی لرزاہٹ بریر شاہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ بریر سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا، اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک رمیسا کے دماغ پر چھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ بریر نے اسے انگوٹھی پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو رمیسا جی جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔
بریر نے نازک سی ہیرے کی انگوٹھی کو اس کی انگلی کی زینت بنا دیا تھا۔ رمیسا اس سے بات کرنا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر بریر شاہ اس سے مکمل لا تعلق ہو کر بیٹھا تھا۔ رمیسا کو لگ رہا تھا کہ شاید بریر شاہ نے ایک بار بھی اس کی سمت نہیں دیکھا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بریر شاہ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھ لیتی تو اسے معلوم ہو جاتا کہ بریر شاہ تو اس کے سبھی چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ بریر شاہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دلہن بن کر رمیسا پر روپ اس قدر ٹوٹ کر برسے گا۔ منگنی کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی، مگر رمیسا کا دل بہت بھاری ہو گیا تھا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ بار بار پلکیں جھپک کر اپنے آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رمیسا اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چینج کر سکتی۔ وہ خالی ذہنی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بریر شاہ کا سرد رویہ اس کا دل چیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر اس کے گالوں سے بہہ گئے تھے۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رمیسا نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کے کمرے کے دروازے کا لاک گھوما تھا اور بریر شاہ کے کمرے میں قدم رکھنے کی پہلے اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ رمیسا نے سانس روک کے بریر شاہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہوا تھا۔ وہ بریر شاہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے بے حد شرمندہ تھی۔ بریر شاہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ رمیسا اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اب بھی تیر رہے تھے۔ بریر شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔ رمیسا نے بے اختیار ہی اس سے نظریں چرائی تھیں۔ چند لمحے دونوں کے درمیان بے حد خاموشی سے سرکے تھے۔ رمیسا سر جھکا گئی تھی جبکہ بریر شاہ والہانہ نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد بریر شاہ نے رمیسا کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اس کے لمس پر رمیسا تڑپ کر رہ گئی تھی، اس لیے اس نے نظریں اٹھا کر بریر شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ کل رات کے لیے سوری، میں تم پر ضرورت سے زیادہ غصہ کر گیا تھا۔ بریر شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کل رات کے لیے معافی مانگی تھی۔ میں بس ڈر گیا تھا کہ کہیں تمہاری عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ بریر نے اعتراف کیا تھا۔ میں جان کر وہاں نہیں گئی تھی، رمیسا نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ بریر نے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چنا تھا۔ بس رونا بند کرو، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ بریر نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ رمیسا مزید پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بریر نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ محبت بھی ان دونوں کے ملن پر مسکرا دی تھی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ اعتماد، برداشت، بلوغت اور غلط فہمیوں کے نتائج کی عکاس ہے۔ رمیسا ایک ایسی لڑکی تھی جس کے اندر ضد، جلد بازی اور اپنی خواہشات کو ہر حال میں پورا کرنے کی خواہش موجود تھی، مگر حالات نے اسے یہ سکھایا کہ ہر فیصلہ صرف اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا، اور بعض اوقات ایک لمحے کی لاپرواہی پوری زندگی کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ دوسری طرف بریر شاہ کا کردار اپنی محبت، ذمہ داری اور حفاظت کے جذبے کی وجہ سے قابل تعریف رہا، اگرچہ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس نے رمیسا کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیے بغیر اس پر فیصلہ سنا دیا، جو کسی بھی مضبوط رشتے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ محبت صرف چاہنے کا نام نہیں بلکہ سننے، سمجھنے اور اعتماد کرنے کا نام بھی ہے، جبکہ ضد اور غلط فہمیاں اکثر ان رشتوں کو بھی کمزور کر دیتی ہیں جن کی بنیاد خلوص پر رکھی گئی ہو۔ زندگی میں ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اصل خوبصورتی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے، معافی مانگنے اور دوسروں کو معاف کرنے میں ہے۔ ریڈرز کے لیے پیغام یہی ہے کہ رشتوں کو انا، ضد اور مفروضوں کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ ہماری زندگی میں بار بار نہیں آتے، اور کبھی کبھی ایک مخلص دل کی قدر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اسے کھونے کا خوف حقیقت بننے لگتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔